ناظرین آداب عرض، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ سب کا میں ریاض احمد خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج کے تعلیمی پروگرام میں نصاب سازی اور اس کے مختلف عناصر کے تحت گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس مضمون کے ماہر پروفیسر اعجاز مسیح صاحب جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو دہلی سے تشریف رکھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ تعلیم میں نصاب سازی کا یا تعلیم پر نصاب سازی کا کیا اثر ہوتا ہے اور نصاب ہے کیا؟ اصلاً نصاب سازی کے بنیادی عناصر اور اس کی ضرورت سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں بذات خود یہ جان لیں کہ نصاب ہے کیا۔ نصاب ایک ایسا لفظ ہے جس کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ عام لوگوں یا تعلیم کے طلباء کے درمیان اختلاف رائے رہی ہے، بلکہ خود ماہرین کے درمیان بھی اختلافات ہیں جی، اور نصاب کے مختلف تعریف مختلف ماہرین نے دی ہیں، لیکن عملاً نصاب کی ایک تعریف جسے ہم آپریشنل ڈیفینیشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ سارے تجربات جو ایک مدرسہ یا اسکول کی نگرانی میں ایک طالب علم حاصل کرتا ہے، خواہ وہ درجہ کے اندر ہو یا درجہ کے باہر ہو، اگر وہ اسکول کی نگرانی یا مدرسہ کی نگرانی اس میں شامل ہے تو یہ سارے تجربات جو ایک طالب علم کو حاصل ہوتی ہے یہ نصاب کہلاتا ہے۔ جی۔ نصاب سازی کی اہمیت سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اصلاً رسمی تعلیم کی ابتدا اور خاتمہ دونوں ہی نصاب پر منحصر کرتا ہے۔ اگر نصاب سازی بذات خود صحیح انداز سے نہیں ہو پائی تو باقی سارا کام اپنے آپ غلط ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی سلسلہ کو شروع کرنے کے لیے اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے نصاب سازی کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ فرمایا۔ تو آخر اس کے بنیادی عناصر یعنی کہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نصاب سازی کیسے شروع کرتے ہیں، اس کے بنیادی لوازمات یا بنیادی عناصر کیا ہیں؟ جب بھی کسی چیز کو سمجھنے میں کافی مشکل ہوتی ہے تو عموماً ہم انالیٹیکل اپروچ یا تجزیاتی اپروچ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل یہی بات صادق آتی ہے نصاب کے سمجھنے کے سلسلے بھی۔ نصاب کو ایک مشہور نصاب کے ماہر نے جن کا نام ٹائلر تھا، انہوں نے ایک ٹیٹراہیڈرل سالڈ فیگر سے دکھایا ہے، اور اس چوکور شکل کے چار جو کنارے ہیں، سرے ہیں، اس سرے پہ چار چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پہلی چیز ہے آبجیکٹیو یا مقاصد، دوسری چیز ہے مواد مضمون یا کنٹینٹ، اور تیسری چیز ہے ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینسز یا آموزشی و تدریسی تجربات، اور چوتھی چیز ہے ایویلویشن اور اعادہ۔ اصلاً نصاب ان چاروں چیز کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ان چاروں چیزوں میں آپسی ربط کیسا ہو اس کا نام نصاب ہے۔ اس طرح سے ان چاروں چیزوں کی پر دھیان دینا اور اس کی صحیح نشاندہی کرنا ایک صحیح نصاب تیار کرنے کے لیے لازمی چیز ہے۔ یعنی یہ بنیادی عناصر ہیں نصاب سازی کی تربیت پانے والوں کے لیے، یا تربیت جو اساتذہ کی تربیت دی جاتی ہے ان کے لیے، یا پھر ٹیچر ٹرینر جو ہوتے ہیں، ٹیچر ایڈوکیٹر کہلاتے ہیں، ان کے لیے، نہیں سب کے لیے یہی بات صادق آتی ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، بذات خود نصاب کے یہ بنیادی اجزاء ہیں۔ کسی بھی لیول کا اگر ہم نصاب تیار کر رہے ہیں تو ان چار چیزوں سے راہ فرار نہیں ہے۔ ان چار چیزوں کی شمولیت کے بعد ہی وہ نصاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ مطلب کہنے کا میرے یہ ہے کہ جب تک ہم یہ تعین نہ کر لیں کہ کس مقصد کے لیے یا کن مقاصد کے لیے نصاب ہم تیار کر رہے ہیں، نصاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ کار بذات خود مواد مضمون یا کنٹینٹ ہے، اور پھر ان کنٹینٹ کو عملی شکل دینے کے لیے ہم مدرسہ کے اندر درس و تدریس کے تجربات شامل کرتے ہیں، جس میں مدرس درس دیتا ہے، اور درس آپ جیسا کہ ناظرین بھی واقف ہوں گے، خاص کے جو بی ایڈ کے طالب
طلبہ و طالبات ہیں وہ اس سے پوری طرح واقف ہوں گے کہ درس محض انسٹرکشن کا یا ہدایت کا نام نہیں ہے، بلکہ ان میں بہت سارے تجربات شامل ہیں، اور اسی طرح آموزش یا اکتساب بھی محض ایک عمل کا نام نہیں ہے بلکہ بہت سے مراحل اس میں شامل ہیں۔ ان تمام قسم کے تجربات کی پروگرامنگ اور اس کا نفاذ تیسرا جز ہے نصاب کا، اور چوتھا جز پھر ان باقی تینوں عناصر کا اعادہ کرنا، اور بذات خود ایویلویشن سسٹم یا سسٹم جو اعادہ کا ہمارے ہاں موجود ہے کسی بھی نصاب کے سلسلے میں، اس کا بھی ایویلویشن یا اعادہ کرنا، یہ سب مل کر نصاب کہلاتا ہے۔ تو ایک جو ٹیچرز ٹریننگ کرتا ہے یا یہ تربیت حاصل کرتا ہے طالب علم، اور اس کے لیے پھر اسکولوں میں یا وہ ایلیمنٹری اسکول ہوں یا ابتدائی درجات کے اسکول ہوں یا ثانوی درجات کے اسکول ہوں یا پھر اعلیٰ ثانوی درجات کے اسکول ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے تربیت دی جائے کہ وہ ابتدائی درجات کے اسکولوں کے لیے نصاب سازی کے لیے کیا کرے، پھر ثانوی درجات کے اسکولوں کے لیے نصاب سازی کے کیا کرے، اور اعلیٰ ثانوی، ان تینوں اسٹیجز میں کیا کوئی آپ فرق سمجھتے ہیں؟ بالکل ضروری ہے فرق کرنا، لیکن ہمارے سسٹم کی ایک بدقسمتی بھی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کا رول نصاب سازی میں آج کی تاریخ تک بہت کم ہے۔ جب تک اساتذہ اس کے انٹیگرل پارٹ نہ بنے تب تک ایک بہتر نصاب سازی ممکن شاید نہیں ہے۔ اس لیے نصاب سازی کے لیے ضروری ہے کہ ان کی رائے، اور خود چونکہ نصاب کی سازی کے لیے بنیادی 3 ذرائع ہیں، سورسز ہیں جس کی بنیاد پر نصاب بنتا ہے۔ سب سے پہلا سورس تو ہے فلسفہ، یعنی وہ فلسفہ جو کسی بھی نصاب کے لیے آپ جس فلسفہ پر چل کر، اور یہ فلسفہ کائنات بھی اور فلسفہ حیات بھی، ان دونوں سے ہم ایکسٹریکٹ کر کے جو فلسفہ تعلیم کے لیے تیار کر رہے ہیں، پہلا سورس تو یہ ہے جس پر نصاب منحصر کرے گا۔ دوسرا سورس یہ ہے کہ وہ سماج جس کے لیے آپ نصاب تیار کر رہے ہیں، جس کے لیے نصاب پڑھ کر ایک طالب علم اس سماج میں جائے گا، اس کے ضروریات کا خیال رکھنا دوسری ضروری چیز ہے جسے دھیان میں رکھنا۔ اور تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے ضروری، وہ بذات خود وہ طالب علم ہے، وہ بچہ ہے یا بڑا ہے یا بوڑھا ہے، جس کے لیے بھی آپ جس لیول کا نصاب تیار کر رہے ہیں، اس کی ذہنی بالیدگی، اس کا انٹرسٹ، اس کا رجحان، اس کی عادتیں، اس کی خصلتیں، اس کی حدود، ان کی جانکاری ضروری ہے۔ اب جب آپ پرائمری لیول اور سیکنڈری لیول اور ٹرشیری لیول یا ہائر لیول کی بات کریں گے، تو چونکہ ان چیزوں میں ان بچوں یا ان طلباء کی ذہنیت ہر لحاظ سے ان تمام چیزوں میں فرق ہوگی، اس لیے نصاب اپنے آپ فرق کرنا پڑے گا ہمیں نصاب بنانے میں۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کئی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ نصاب سازی میں انہی لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ پہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے لوگ نصاب تیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جاتا جو فیلڈ میں ہیں، یعنی وہ اساتذہ جو واقعی نبرد آزما ہیں، وہ جھیل رہے ہیں ان نصابات کے خوبی یا خرابی کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں یہ درست ہے کہ ان کو بھی جو فیلڈ میں ہیں اور اس سے تجربات حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی نصاب سازی کے وقت مدعو کیا جانا چاہیے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ لوگ جنہیں نصاب کو نافذ کرنا ہے، اور میں تو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جن لوگوں کے لیے نصاب بننا ہے ان کی شمولیت بھی ایک لیول پر نصاب بنانے کے لیے ضروری ہے، یعنی طلبہ و طالبات۔ اور جو بنیادی بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ شمولیت کا مطلب الگ الگ طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ شمولیت یہ بھی ہے کہ ان کی ضرورتیں کیا ہیں یہ پہلے پتہ کیا جائے۔ بہت مشہور نصاب کی ایک ایکسپرٹ رہی ہیں محترمہ ہلدا طابہ، انہوں نے ایک ماڈل نصاب سازی کے لیے دیا ہے، اور یہ ماڈل بالکل انڈکٹیو اپروچ پر بیسڈ ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے ہمیں سارے فیلڈ لیول پر ایکسپیرینسز اکٹھا کرنا چاہیے، اور نصاب سازی کا عمل ایک گروپ کا عمل نہیں ہے،
محض تعلیم یا ایک مضمون کا ماہر نصاب اچھا نصاب نہیں بنا سکتا، بلکہ وہاں ہمیں سائیکولوجی کے ایکسپرٹ کی بھی ضرورت ہے، سوشیولوجی کے ایکسپرٹ کی بھی ضرورت ہے، فلسفی کے ایکسپرٹ کی بھی ضرورت ہے، سوشل ورکر کی بھی ضرورت ہے، سوشل ایکٹیوسٹ کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس مضمون کے ماہر کی بھی ضرورت ہے، اور پھر ان اساتذہ کی بھی ضرورت ہے جو ان بچوں کو زیادہ قریب سے جانتے ہیں اور جو نصاب کو اصلاً اس کا نفاذ کرتے ہیں اور برتتے ہیں، اسے انہیں پڑھانا رہتا ہے، اس لیے ان کی ضرورت ہے۔ اب میں ایک بات جو کہنا چاہوں گا کہ اصلاً نصاب سازی کے کچھ اسٹیپس ہیں، کچھ مراحل ہیں جس سے گزر کر ہی نصاب سازی ممکن ہے۔ اس سے قبل میں ایک بات سے تھوڑا سا میں آپ کی گفتگو سے ہٹ کر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ نصاب ایک اس کے لیے انگریزی میں کریکولم لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ناظرین اور طلبہ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نصاب اس کو بھی کہتے ہیں اور نصاب ایک کے سبجیکٹ کو بھی کہتے ہیں، تو آپ کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں ایک ماہرین تعلیم ہونے کے ناطے کہ نصاب یعنی کریکولم اور پھر سلیبس میں جو دو ٹرم ہیں انگریزی کے، تو ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہے یا دونوں کے احاطے الگ الگ ہیں یا ایک دوسرے میں سمویا ہوا ہے؟ اصلاً بہت بڑا فرق ہے۔ نصاب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ 4 بنیادی عناصر جو ہیں ان کا باہمی ربط جو ہے وہ نصاب ہے، اس میں سے ایک عنصر اس کا میں نے آپ کو کنٹینٹ یا مواد مضمون، اب یہ مواد مضمون بھی بہت چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مواد مضمون کی وہ مختصر تفصیل کے کسی بھی کورس میں دوران سیشن کتنا مواد مضمون کسی لیول پہ پڑھایا جائے گا، اس کی مختصر ترین تفصیل کا نام مثلاً سلیبس ہے، جبکہ اس کی اگر تفصیلی جائزہ کی بات کریں تو وہ درسی کتب دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف کنٹینٹ کی بات اگر کریں مواد مضمون، تو مواد مضمون کا بھی ایک چھوٹا حصہ محض سلیبس ہے، کیونکہ اس کی مزید تفصیل درسی کتب دیتی ہے، اور تفصیل کی بات آپ کریں تو بہت سی امدادی کتب دے سکتی ہے، اور تفصیل کی بات کریں تو بہت سی وہ کتابیں دے سکتی ہیں جو حوالجاتی کتابیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کریکولم میں شامل ہوں گی، لیکن سلیبس محض وہ مختصر تفصیل ہے کہ دوران کورس کس حد تک مضمون کے ڈیفرنٹ ٹاپکس یا مواد شامل کیے گئے ہیں اس سیشن میں۔ آپ کی مراد یہ ہے کہ کریکولر ایکٹیویٹیز کو، کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان سب ایکٹیویٹیز کو اور مواد مضامین کو سب کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو کریکولم بنتا ہے۔ جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ صرف محض چیزوں کے اکٹھا کرنے سے کام نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کے برتنے کی بات بھی ہے، کس مقصد کے لیے کیا گیا وہ بات بھی ہے، اور پھر اسے کیسے اس کو ایویلویٹ یا اس کا اعادہ کریں یہ بھی شامل ہے کریکولم میں۔ تو کریکولم اپنے آپ میں بہت ہی وسیع لفظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گفتگو طلبہ اور ناظرین کو بہتر آ رہا ہوگا، ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے بنیادی جو عناصر ہیں یہ آپ ذرا سا الگ الگ کر کے ہمارے طلبہ کے لیے کافی مہربانی ہوگی اگر بتائیں کہ بنیادی عناصر کو اگر طلبہ امتحان میں لکھنا چاہیں یا اپنے ڈسکشن کرنا چاہیں تو وہ بنیادی عناصر کو کس طرح تفریق کر کے۔ تفصیل میں جانے کا موقع چونکہ فی الحال نہیں ہے، لیکن میں بس اشارے میں باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات، جیسے اگر آپ پہلا جز آپ نے مقاصد کا، مقاصد میں ترجمہ کر رہا ہوں آبجیکٹیوز کے لیے، اس سے پہلے سب سے پہلے ایمز ہیں۔ ایمز جسے میں شاید ترجمہ اگر اردو میں کرنا چاہوں تو میں اس کے لیے لفظ نصب العین کا استعمال کروں گا، یعنی الٹیمیٹ گول جو ہمارا ہے تعلیم کا، جسے آپ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر جو بھی پوٹینشیل کسی طالب علم کے اندر ہے وہ باہر آ جائے، یہ مقصد، اور یہ اس کا منبع جو ہے وہ فلسفہ ہے۔ آپ انسان کے بارے میں کیا فلسفہ حیات رکھتے ہیں اور کائنات کے بارے میں خود آپ کا تصور کیا ہے، یہ آپ کو تعلیم کا بنیادی نصب العین فراہم کرے گا۔ اس نصب العین سے پھر آپ مختلف ایمز یا اہداف یا ہدف آپ متعین کرتے ہیں، پھر اس ہر ایک ہدف سے کسی کورس کا آبجیکٹیو متعین ہوتا ہے۔
یعنی بی ایڈ، جیسے مان لیں آپ بی ایڈ کی مثال لیں تو بی ایڈ پڑھانے کا کیا بی ایڈ کورس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک بہتر استاد تیار کرنا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ استاد بننا ایک ٹیچنگ بذات خود ایک پروفیشن ہے، اس لیے پروفیشنل انپٹ انہیں اس حد تک مل جائے کہ وہ جب میدان کار میں جائیں تو انہیں اسے صحیح طریقے سے اطمینان سے اور اعتماد سے کرنے کا موقع آپ نے میدان کارزار کا لیا تو طلبہ شاید اس سے دوسرا معنی نہ لے۔ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہاں پروفیسر صاحب کا مطلب میدان کارزار سے ہے کلاس روم، یعنی طلبہ خود وہ اپنے طلبہ کے سامنے جب جائیں۔ جی اور میرا خیال ہے ایک میں طلبہ کے لیے وضاحت کروں کہ آپ بنیادی عناصر میں ان چیزوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جو طلبہ کے اندر مخفی صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں۔ میں اب ذرا سا ایک بات آپ سے اگر کہہ دوں کہ چونکہ کریکولم بنانے کا یا نصاب سازی کے مختلف مراحل ہیں، جیسے سب سے پہلے مراحل تو یہی ہے کہ مقاصد کا تعین، کس مقصد کے، جیسے میں نے بی ایڈ کی طرف اشارہ کیا کہ اصلاً مقصد کیا ہے، اب پھر اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف مضامین آپ سلیکٹ کریں گے، اس لیے دوسری چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ مواد مضمون کا انتخاب، چونکہ مختلف مضامین جو ہیں الگ الگ ڈسپلینز میں ہوتے ہیں، تو اب کتنی ڈسپلینری نالج کی ضرورت ہے، کتنی انٹر ڈسپلینری نالج کی ضرورت ہے، اس کا انتخاب کرنا پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ ہے اصلاً، کیونکہ پہلا مرحلہ تو مقاصد کا تعین ہے۔ جب یہ اس کا تعین ہو گیا تب یہ تیسرا مرحلہ ہمارے پاس آتا ہے کہ مضامین کی تنظیم کیسے کریں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے مضامین کا تعین کر لیا یا مواد مضمون کا تعین کر لیا تو بات بہت آسان ہے، لیکن مختلف ریسرچ تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایک بہت اچھا مواد مضمون کا سلیکشن اگر غلط طریقے سے اس کی تنظیم ہو گئی تو بہت بھونڈے انداز میں چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، بہت دور تک وہ بچوں کو نقصان مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت چھوٹے چھوٹے کچھ اصول ہیں جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جیسے مثلاً پہلی بات جو یہ ہے کہ کس گروپ کے لیے، کن طلبہ کے لیے وہ نصاب بنایا جاتا ہے، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، ان کی انٹرسٹ کیا ہے، ان کے رجحانات کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے، ان کا کلچر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ساری چیزیں جاننا ہمارے ضروری ہے۔ میڈیم آف انسٹرکشن جی وہ بھی ضروری ہے، وہ میڈیم آف انسٹرکشن تو ایک یہ ہے، لیکن لسانی ان کا بیک گراؤنڈ وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ مختلف لسانی کچھ سوشیولوجسٹ نے اس پہ اچھا خاصا کام بھی کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ چونکہ مدرسہ کے خاص قسم کی لنگوسٹک کوڈز ہے اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو یہ ساری۔ اور دوسری چیز جیسے بہت چھوٹے چھوٹے اصول ہیں کہ ہمیشہ ہمیں تنظیم اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اس میں ایک تسلسل ہو، اگر وہ ٹوٹا تو پھر ایک ربط ختم ہو جاتا ہے، اور ربط کا ختم ہونا ہی اس کے سمجھ میں، یعنی باہمی ربط مضامین میں اور مقاصد میں یہ لگاتار ہونے چاہیے۔ میں ابھی صرف آپس میں مضمون کے جیسے فرسٹ چیپٹر فرسٹ ٹاپک جو آپ نے دیا، دوسرے ٹاپک اور پہلے ٹاپک کے درمیان ایک ربط ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے جو بچے کے معلومات یا طالب علم کی معلومات ہے اس سے کوئی بھی نیا مضمون جب آپ لا رہے ہیں یا نیا مواد مضمون لا رہے ہیں تو اس میں بھی ایک ربط ہونا چاہیے، اور یہ ٹیکسٹ بک لکھتے وقت اور سلیبس بناتے وقت اس بات کا دھیان دیا جانا چاہیے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جو کریکولم بنائے جاتے ہیں یا نصاب سازی کی جاتی ہے ان میں عمودی اور افقی دونوں طرح کے تعلقات، یا یوں کہیے کہ دوسرے الفاظ میں کہ ان میں دونوں طرح کے ربط ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل دونوں طرح کے ربط ضروری ہیں، اور اگر یہ ربط نہیں، دیکھیں دو تین چیزیں ہیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی کریکولم بنا رہے ہیں یا نصاب بنا رہے ہیں تو ایک بات اور دھیان ہوتا ہے، ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہر ڈسپلین، کوئی بھی ڈسپلین جو ہے اس کا اپنا اسٹرکچر، ساخت بھی ہوتی ہے اس کی، اور اس کا اپنا ایک نیچر بھی ہوتا ہے۔ تو اسٹرکچر اور نیچر دونوں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرائمری کانسیپٹس ہوتی ہیں اس کی، کچھ چیزیں سیکنڈری کانسیپٹ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ٹرشیری کانسیپٹ ہوتی ہیں۔ اگر ان کے بیچ بھی آپ نے وہی ریلیشن شپ نہیں رکھا، پہلے آپ نے وہ
سیکنڈری کانسیپٹ کو دے دیا اور پرائمری کانسیپٹ نہیں آتا ہے رابطہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. تو آپ جو ورٹیکل ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسٹرکچر کے ورٹیکل ریلیشن شپ بھی ہونا ضروری ہے, وہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. اور خاص کے جب ہم ایجوکیشن کی یا تعلیم کے نصاب سازی کی تو تعلیم تو بذات خود ایک انٹر ڈسپلنری نیچر ہے, اس لیے یہاں تو اور بھی زیادہ ہمیں حساس ہونا چاہیے کہ اس بچہ, اس سماج, اس پیشہ جس کے لیے ہم وہ کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں اس کی نیڈ کیا ہے, اس کی ضرورتیں کیا ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. جب تک اس سے واقف ایک کریکولم ایکسپرٹ یا ایک گروپ آف ایکسپرٹ نہیں ہے تب تک ایک بہتر نصاب سازی ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ کالجز جو ہیں ان میں دو باتیں خاص طور سے رکھی جاتی ہیں, تعلیم اور تربیت. تو آپ بہت ساری باتیں آپ نے تعلیم سے متعلق تو ہو گئیں, میرا خیال ہے کہ اگر کیا تربیت کے متعلق سے جیسے ٹیچنگ پریکٹس ہوتی ہے یا اور سب کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ٹیچر سے متعلق ہوتی ہیں یا وہ سوسائٹی میں جاتے ہیں کمیونٹی ورک وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو بھی تو کریکولم میں شامل کیا جاتا ہے. تو ان کو کس طرح کے کریکولم دیے جانے چاہیے؟ بی ایڈ میں بھی وہ یہ طلبہ جو ہمارے خاص مقصود ہیں یعنی ڈسٹنس والے جن کو فیس ٹو فیس تعلیم حاصل کرنا زیادہ مشکل ہے, وہ ڈسٹنس ایجوکیشن کے ذریعے. دیکھیے آپ نے ایک بڑا مسئلہ چھیڑ دیا ہے جس میں دو تین چیزیں ہمیں کہنی پڑے گی. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تدریس جو ہے یہ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی. سائنس سے مراد میری یہ ہے کہ یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ ٹیچنگ کی بات کریں کہ ٹیچنگ اسکلز کچھ مہارتیں ہیں, اگر وہ مہارت کسی بھی استاد کے اندر پیدا کر دی جائے تو وہ بہتر طریقے سے تدریس کر سکتا ہے, ان میتھڈز کو اڈاپٹ کر سکتا ہے جس میں ان مہارتوں کی شمولیت ہو. یہ چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں, وہ اسکل ڈیولپ کیا جا سکتا ہے سسٹمیٹیکلی, سائنٹیفکلی, جو ہم ٹریننگ کا کمپوننٹ کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کی تربیت اسے دی جا سکتی ہے جو اسکلز تاکہ وہ ڈیولپ کر لے, اس میں وہ مہارتیں آ جائیں جسے ہم اگر سب کو ایک ساتھ آپ جوڑ لیں تو ٹیچنگ کمپیٹنسیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جس سے ٹیچنگ کمپیٹنس اس کے اندر ڈیولپ ہوگا. لیکن کچھ پہلو وہ ہے جو آرٹ کا ہے, یعنی وہ ٹیچنگ کریٹیو ایکٹیویٹی ہے, ٹیچنگ مورلی لیڈن ایکٹیویٹی ہے. تو ٹیچنگ محض یہ نہیں ہے کہ کچھ اسکلز آپ نے پش بٹن کی طرح سیکھ لیا اور کر لیا. ہر نئے کلاس میں ایک نیا تدریس کو مؤثر بنانے کے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس وہ کریٹیو نالج ان پٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ ان تدریسی اسکلز جو اس نے سیکھا ہے, مہارتیں سیکھی ہیں, اس کو اپنے اس کریٹیو پیراڈائم میں ڈال کے ایک مؤثر استاد کی حیثیت سے اپنی چیز کو درجہ میں پیش کر سکے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیچر محض ایک انسٹرکٹر نہیں ہے, بلکہ ٹیچر تو وہ ہے جو کلاس کے اندر اور کلاس کے باہر ایک ایسا ماحول تیار کر دیتا ہے کہ طالب علم بغیر سیکھے رہنے کو تیار نہیں ہو. وہ جوش, وہ ولولہ, وہ شوق طالب علم کے اندر پیدا کر دیتا ہے. تو یہ مہارتیں محض مہارتیں نہیں ہیں, لیکن مہارتیں اگر نہیں ہوں تو ممکن نہیں ایک اچھا ٹیچر بننا. اس لیے اس میں تربیت کا پہلو بھی شامل ہے اور وہ تعلیم کا پہلو بھی شامل ہے جس میں اخلاق بھی ہے, جس میں ویلوز بھی ہیں, اقدار بھی ہیں, کردار سازی بھی ہے, اور دوسروں کے لیے کیئرنگ ہونا ضروری ہے, وہاں کریٹیوٹی بھی ہے. اس لیے اگر بی ایڈ کے کریکولم کی بات کریں ہم تو محض ایک ایسپیکٹ کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو وہ ایک بودا کریکولم شاید تیار ہوگا. تو ہم آہنگی ان تمام چیزوں میں ہونی چاہیے, ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مختلف ادوار میں ٹیچر ایجوکیشن پروگرام میں اس پر مباحثہ چلتا رہتا ہے. آج کل بھی کافی زور ہے کہ وہ کون سا ایسا ٹیچر ایجوکیشن کریکولم ہو جو سب سے مؤثر ہو, جو ان تمام نکات کو سچ مچ میں بڑے ہی متوازن انداز میں
چند لفظوں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بہت سارے ٹیچر ٹریننگ کالجز میں اور جو ان کو گورن کرنے والی یا اس کی تنظیم کرنے والی یا اس کا انتظام کرنے والی جو باڈیز ہیں، جو اسے ادارے ہیں، کچھ کا ماننا ہے یا ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹیچر کی نصاب کے تعلق سے اس کا جو ہے وہ 2 سال ہونا چاہیے اس کا وقفہ، کچھ کا ماننا ہے کہ یہ 1 سال میں ہی ختم ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ذاتی رائے اگر میری آپ لینا چاہتے ہیں تو میں 2 سال کے فیور میں ہوں، لیکن محض وقفہ کا بڑھا دینا کافی نہیں ہے، اس پہ کافی غور خوض کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بڑھانا چاہیے۔ پروفیسر اعجاز مسیح صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ آئندہ کسی اور تعلیمی پروگرام میں کسی اور ماہرین تعلیم کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، آداب عرض۔